السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، اس سال کے نصاب میں آپ کو دو قطعات پڑھنے ہیں، ایک وحید الدین سلیم صاحب کا اور دوسرا ساحر لدھیانوی کا۔ یہ دو قطعات نصاب میں شامل ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قطع کسے کہتے ہیں۔ تو اصل میں قطع جو ہے یہ ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اور قطع اور قطع دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ قطع ہے۔ تو یہ دو اشعار یا دو سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں، جیسے رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، ویسے اس میں عام طور سے 4 مصرے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی زیادہ مصرے بھی کہے جاتے ہیں۔ تو قطع کا مطلب ٹکڑے کے ہوتے ہیں۔ تو غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ یعنی غزل یا قصیدے میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر ایک خیال کو 2 اشعار میں بیان کرتا ہے۔ ایسے تو غزل میں ہر شعر مکمل ہوتا ہے، ہر شعر میں ایک خیال بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی شاعر ایک ہی خیال کو 2 اشعار میں بیان کر رہا ہے، یا پھر قصیدے میں اگر وہ 2 اشعار میں ایک خیال کو بیان کر رہا ہے تو اس کو قطع کہتے ہیں۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہو تو انہیں قطع بن اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یعنی غزل میں اس طرح کے 2 شعر شاعر نے کہا جس میں ایک ہی خیال پیش کیا گیا ہے تو اسے قطع بن اشعار کہا جاتا ہے۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم نہیں کیے جاتے، لیکن اب جو ہے شاعر کیا کرتے ہیں کہ الگ سے قطعات کہتے ہیں۔ وہ غزل میں بہت کم شعراء ہیں جو قطع بن اشعار کہتے ہیں غزل یا قصیدے میں۔ شاعر الگ سے دو یا زیادہ شعروں میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرے تو اسے قطع کہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تعریف قطع کی اس طرح بیان کی کہ الگ سے اگر 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں کوئی مسلسل مضمون، کوئی ایک ہی کوئی ٹاپک ہے، ایک ہی موضوع ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہے 2 اشعار میں یا 2 سے زیادہ اشعار میں، تو اسے قطع کہتے ہیں۔ یہ غزل یا قصیدے کی طرح قافیوں اور ردیفوں کی پابندی سے کہے جاتے ہیں۔ اس میں بھی ردیف قافی ہوتے ہیں، مگر میں مطلع ہونا ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ تو مطلع نہیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کمپلسری نہیں ہے۔ مطلع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ استعمال کرنا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہوتا بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اردو شاعری میں قطع بہت مقبول رہا ہے، بہت اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ بہت سے شاعروں نے صرف قطعات لکھ کر شہرت حاصل کی ہے۔ تو بہت سے شاعر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف قطعات لکھے ہیں، جیسے اختر انصاری ہیں، نریش کمار شاد ہیں۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے 2-4 قطعات ضرور سناتے ہیں۔ آج کل آپ نے اگر کوئی مشاعرہ سنا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شعراء غزل پڑھنے سے پہلے قطعات سناتے ہیں، 4 مصرے سناتے ہیں۔ اس سے قطعے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو رباعی اور قطع میں فرق ہے۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں عام طور سے، قطع میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن رباعی میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے، لیکن قطع میں ایسا نہیں ہے۔ قطع میں جو ہے دوسرے مصرے میں اور چوتھے مصرے میں عام طور سے قافیہ ہوتا ہے، اور اگر پہلے اور دوسرے مصرے میں بھی قافیہ لایا جائے تو وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلے، دوسرے مصرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری نہیں ہے، وہاں پر ضروری ہے۔ اسی طرح رباعی کے 24 اوزان ہیں، لیکن قطع کے لیے کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، کسی بھی بحر میں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے قطعات میں اور رباعیات میں فرق ہے۔ وحید الدین سلیم صاحب کا ہم پہلا یہ قطع پڑھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ مولوی وحید الدین سلیم 1869 میں پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے پانی پت میں حاصل کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہیں پیدا ہوئے، اور عام طور سے جہاں پیدائش ہوتی ہے وہیں پر ابتدائی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ تو مولوی وحید الدین سلیم صاحب نے پانی پت ہی میں تعلیم حاصل کی، پھر لاہور میں تعلیم مکمل کر کے وہیں مشرقی زبانوں کے استاد ہو گئے۔ پھر اس وقت چونکہ پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، اس لیے لاہور ہندوستانی میں تھا، تو تعلیم مکمل کر کے وہیں پر وہ مشرقی زبانوں کے استاد ہو گئے، جو مشرق میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے استاد بن گئے۔ 1894 میں
سر سید کے بلاوے پر علی گڑھ آئے، جہاں انہوں نے انجمن مترجمین قائم کی۔ تو پہلے تو وہ وہیں پڑھا رہے تھے لاہور میں، اس کے بعد جب سر سید صاحب نے ان کو 1894 میں بلایا علی گڑھ، تو انہوں نے وہاں پر انجمن مترجمین قائم کی، مترجم ترجمہ کرنے والے۔ تو ٹرانسلیشن کی ایک آرگنائزیشن بنی جس کو انہوں نے قائم کیا تھا۔ حیدرآباد میں جب عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہوا تو مولوی سلیم اس کے دارالترجمہ میں ترجمہ کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوئے۔ پھر جب عثمانیہ یونیورسٹی میں دارالترجمہ بنا، یہاں سے یعنی جہاں پر صرف ٹرانسلیشن کا کام ہوتا تھا، تو وہاں وہ کمیٹی کے سربراہ بنے، یعنی پورا دارالترجمہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں انہوں نے اردو کی اصطلاحوں پر بہت اہم کام کیے، تو انہوں نے بہت کام کیا ٹرانسلیشن، جو دارالترجمہ جو ان کے حوالے کیا گیا تھا اس میں بہت سے کام کیے انہوں نے۔ اردو کی جو اصطلاح یعنی اردو میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس پر خاص طور سے بہت کام کیا، اور کئی کتابیں لکھی جیسے افادات سلیم، افکار سلیم، وضع اصطلاحات وغیرہ ان کی تصنیفات ہیں۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے سبب وہ ملیح آباد چلے گئے اور 1928 میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ملیح آباد میں انتقال ہوا، صحت خراب ہو گئی تھی آخر وقت میں، تو وہاں چلے گئے اور 1928 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ خطہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو، طوفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، وہ خاک ہو کہ جس سے گلے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کہ جس سے نکلتے ہیں لعل ناب، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ تو خاک مٹی، مردہ افتادہ کا مطلب یہ کہ پڑا ہوا مردہ، فطرت طبیعت، انقلاب بڑی تبدیلی کہہ سکتے ہیں ہم، ٹمٹمانا یعنی مدھم ہونا، روشنی کم ہو جانا، بجھنے کے وقت وہ جب چراغ جو ہے ٹمٹمانے لگتا ہے تو ٹمٹمانا، کرم کے شب تاب یعنی جگنو، مرکب اضافی کی ترکیب ہے، مطلب رات کو روشن کرنے والا کیڑا، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ اوج فلک آسمان کی بلندی، شہاب ستارہ، ریزہ ہائے زر سونے کے ٹکڑے، سونے کے ذرات، سنگ پتھر، لعل ناب یعنی خالص ہیرا، خالص ہیرے، عقاب تو آپ جانتے ہی، پرندہ جو کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے، رہرو مسافر، فریب دھوکہ، صورت سراب سراب کی طرح۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب کا مطلب ہوتا ہے کہ ریگستان میں جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو اس کو دور سے ریت، چمکتی ہوئی ریت ایسی لگتی ہے جیسے پانی، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو پھر وہ پانی اس کو نظر نہیں آتا، بلکہ دور پھر اس کو ریت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی، تو اسی کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں اس قطعے کو، کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو، شاعر کہہ رہا ہے کہ تو کیا تجھ کو کیا خاک ملے گی، یعنی تو کیا خاک لے گا، یعنی مٹی حاصل کرے گا، مردہ افتادہ بن کے تو یعنی پڑا ہوا مردہ بن کے صرف مٹی لے گا، طوفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب، شاعر کہتا ہے کہ تو طوفان بن، مٹی بن کے اور مردہ پڑا رہ کے سوائے مٹی کے تجھ کو کچھ نہیں ملے گا، تو طوفان بن، کیوں؟ اس لیے کہ تیری فطرت میں انقلاب ہے، تیری طبیعت میں انقلاب ہے، تیری طبیعت میں بڑی بڑی تبدیلیاں تو لا سکتا ہے، تو اے انسان تو پڑا ہوا مردہ مت بن، کیونکہ پڑا ہوا مردہ بن کے تجھے سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ملے گا، یعنی تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو اٹھ اور اپنے حرکت و عمل سے طوفان برپا کر دے، طوفان بن جا، کیوں؟ کیونکہ تیری فطرت میں انقلاب ہے، تبدیلی ہے، تو طوفان بن کر
یعنی حرکت و عمل کے اپنی حرکت و عمل کے طریقے تبدیلی لیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، کہ رات تو کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، جگنو کی طرح کیوں ٹمٹما رہا ہے؟ اگر تو آسمان کی بلندی پر اگر ستارہ بن سکتا ہے تو پھر جگنو کیوں بن رہا ہے؟ ستارہ بن، تاکہ تیری روشنی تمام لوگوں تک پہنچے، پوری دنیا تک پہنچے۔ جگنو کی جو روشنی ہوتی ہے بہت محدود ہوتی ہے، لیکن ستارے کی روشنی سب کو پہنچتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو جگنو کی طرح ٹمٹما کیوں رہا ہے، بلکہ تو آسمان کی بلندی پر شہاب بن کر سب کو فائدہ پہنچا۔ وہ خاک ہو کے جس سے گلے ریزہ ہائے زر، وہ مٹی بن جا کہ جس سے سونے کے ذرات بھی گل جاتے ہیں، سونے کے ذرات بھی جس سے پگھل جاتے ہیں، اور وہ پتھر بن کہ جس سے خالص ہیرے نکلتے ہیں، یعنی اصلی ہیرے نکلتے ہیں۔ وہ پتھر بن جا کہ جس سے اصلی ہیرے نکلتے ہیں، اور ایسی مٹی بن جا کہ جس سے سونے کے ذرات بھی پگھل جاتے ہیں۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے؟ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح چڑیاں جو ہیں وہ اپنی دانہ چگنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، تو بھی اس طرح کیوں جو ہے چڑیوں کی طرح دانے پہ گر رہا ہے؟ بلکہ اپنی پرواز کو بلند کر، اپنی جو اڑان ہے اس کو ذرا اونچی کر اور عقاب بن جا۔ جب تو عقاب بن سکتا ہے تو چڑیوں کی طرح دانے پہ کیوں گر رہا ہے؟ اپنا شکار خود کر، دوسروں کے پھینکے ہوئے دانوں پر گرنے کی بجائے اپنا شکار خود کر، اپنی پرواز کو بلند کر۔ وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، شاعر کہتا ہے کہ ایسا پانی کا ایسا چشمہ بن جا کہ جس سے کھیتیاں لہلہانے لگیں۔ رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب، مسافر کو تو سراب کی طرح دھوکہ مت دے۔ جیسے وہ سراب جو دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن وہ حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، تو اس طرح تو دھوکہ مت دے مسافر کو، بلکہ ایسا پانی کا چشمہ بن جا کہ جس سے کھیتیاں بھی لہلہانے لگیں۔ اب ہم اس کی سرگرمیاں بھی دیکھتے ہیں۔ وحید الدین سلیم کے اس خطے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ وحید الدین سلیم نے اس خطے میں انسان کو حرکت و عمل پر ابھارا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مٹی یعنی پڑے ہوئے مردے کی طرح پڑے رہنے سے تو تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بلکہ تو طوفان برپا کر دے، اس لیے کہ تیری فطرت میں انقلاب ہے۔ اور جگنو کی طرح ٹمٹمانے سے بہتر ہے کہ ستارہ بن جا اور سب کو فائدہ پہنچا، اور وہ خاک بن جا کہ جس سے سونے کے ذرات بھی پگھل جاتے ہیں، اور ایسا پتھر بن کے جس سے اصلی ہیرے نکلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور یہ بھی کہا شاعر نے کہ چڑیوں کی طرح دوسروں کا محتاج مت بن اپنے رزق کے لیے، بلکہ اپنی پرواز کو اتنا بلند رکھ کہ تو اپنا شکار خود کر سکے، اور تو عقاب بن، اور ایسا چشمہ بن جا کہ جس سے ساری کھیتیاں لہلہانے لگیں، سرسبز و شاداب ہو جائیں، اور مسافر کو دھوکہ مت دے۔ یعنی غرض یہ کہ اس خطے میں شاعر نے انسان کو حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے، اور اس کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا جب دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچا، اس میں کوتاہی نہ کر۔ تو یہ وحید الدین سلیم کے خطے کا خلاصہ تھا۔ اس خطے میں شب تاب، اوج فلک، لالے ناب یہاں غلط آیا ہے، لالے ناب، اور صورت سراب، اس طرح کی ایک اور ترکیب آئی ہے۔ تو کون سی ترکیب آئی ہے؟ کرم کے شب تاب، تو یہ آپ لکھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے پوری